کبھی کبھی زندگی میں انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ بس چپ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ٹوٹ کر بھی خود کو دوبارہ بنا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ ہر دن کی طرح آج بھی صبح ہوئی، لیکن ہر صبح ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ صبح انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ وہ کتنا اسٹرانگ بن چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ لوگوں کی باتیں، ان کا ڈاؤٹ سب دل پہ لگتا تھا۔ کبھی کبھی اپنی بھی سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن میں نے ایک بات سیکھی، زندگی کسی کے رک جانے سے نہیں رکتی۔ عورت کو ہر حال میں خود کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ عورت جب ٹوٹتی ہے نا تو ہی اصل میں اسٹرانگ بننا سیکھتی ہے۔ آنسو چھپانا، مسکرانا اور پھر دوبارہ اٹھنا۔ آج بھی پرابلمز ہیں، تھکن بھی ہوتی ہے، لیکن اب مجھے خود پہ یقین ہے۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح، لیکن میں اپنی زندگی بہتر بنا رہی ہوں۔ اگر آپ بھی اسٹرگل کر رہی ہو تو یاد رکھو، وقت بدلنے میں دیر لگ سکتی ہے، بٹ محنت ضائع نہیں جاتی۔ 2010-11 سے جب میں نے اپنا اسٹرگل شروع کیا تھا تو بہت پریشانیاں آئیں، بہت تکلیفیں آئیں، لیکن الحمدللہ میرا وقت گزر گیا، کیونکہ کوئی بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ جاب کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو میں نے بتایا تھا یہ اوبر کریم، یہ سب کرتے کرتے مجھے 2018 شروع ہوا۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کیا مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے تھی یا نہیں۔ میرے 4 بچے تھے اور میں ان کے ساتھ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ فرسٹ ایکسپیرینس ہی میرا اچھا نہیں رہا تھا، تو میں دوسری شادی کیسے کر سکتی تھی۔ لیکن سب پر ضد تھے کہ کر لو، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں پہلے سیٹل ہو جاؤں، میرے بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں۔ تو پھر 2018 میں نے نکاح کیا دوسرا، اور بس ٹھیک تھے دوسرے ہسبینڈ، بس وہ ان میرڈ تھے، ان کی فیملی بھی کافی بڑی تھی، یہ لوگ مڈل کلاس سے تھے، لیکن بس ٹھیک ہے، زندگی صحیح گزرنی شروع ہو گئی۔ لیکن میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کی کوئی ذمہ داری اٹھائے۔ میں خود اپنے بچوں کو خود اپنے اس پہ بلبوتے پہ پالنا چاہتی تھی۔ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ڈرائیونگ اسکول میں ہوتا تھا، میرا بڑا بیٹا۔ پھر میں نے میری بیٹی کا رشتہ آیا، اور اچھی فیملی سے تھا، کافی رچ فیملی تھی، پرانے جاننے والے دور کے رشتہ دار تھے۔ میں نے اس کی شادی کر دی، الحمدللہ وہ بھی اپنی لائف میں بہت خوش ہے، اور اس کی بھی ایک چھوٹی بیٹی ہے، اور میری زندگی بھی بس گزر رہی ہے۔ لیکن آج بھی میں جاب کرتی ہوں، اپنا کام کر رہی ہوں، اور یہ میری اپنی مرضی ہے، میری اپنی خوشی ہے کہ بس میں چاہتی ہوں کہ میں کام کرتی رہوں، اور میں کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتی، اور میں چاہتی ہوں میرے بچے بھی ایسے ہی رہیں، اور میرا بڑا بیٹا بھی ماشاءاللہ اچھی جاب پر ہے۔ منع تو سب کرتے ہیں کہ کام نہیں کرو، چھوڑ دو، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں کسی پہ بھی ڈپینڈنٹ ہوں، نہ اپنے بچوں پہ، نہ اپنے ہسبینڈ پہ۔ اور ہر عورت کو اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے، کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس لائف گزر رہی ہے، اچھی ہے، الحمدللہ سکون ہے زندگی میں۔ تو دوستو، پھر میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں، لیکن شاید آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی نہیں لگی، یا میری ریئل لائف اسٹوری اچھی نہیں لگ رہی، میری اسٹرگل اچھی نہیں لگی، آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ نہیں کیا۔ اب بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں مجھے کوئی مشورہ دینا، یا آپ لوگ یہ بتائیں کہ میں نے دوسرا نکاح کر کے صحیح کیا یا نہیں کیا، مجھے کامنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہاں تک میری ویڈیو اچھی لگی ہو، میری اسٹرگل اچھی لگی ہو، تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، دل بڑا کریں، لوگوں کو سپورٹ کریں۔ اچھا دوستو، آفس سے لڑکا آیا ہوا تھا، اس نے جانور کو جو ہے وہ کھانا وغیرہ ماشاءاللہ دے دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ میری سسٹر آئی ہوئی تھی، اور ان کو بھی بال ڈائی کروانے تھے، مجھے بھی ڈائی لینا تھا، تو ہم لوگ نے اپنا ڈائی چینج کروایا، جا کے سوسائٹی میں ہی پارلر تھا وہاں چلے گئے تھے، ڈائی چینج کروا کے جب واپس آئے تو دیکھا میڈ نے جو ہے وہ کپڑے لگائے ہوئے تھے، اس کو میں نے کپڑے سارٹ آؤٹ کر کے دیے، اور اس کے بعد جو ہے پھر بیٹی اور سسٹر کے ساتھ جو ہے پھر دوسرے پارلر جانا تھا، ہم لوگ وہاں چلے گئے۔ راستے میں منڈی لگی ہوئی دیکھی، ہمارے گھر کے پاس ہی کافی منڈی تھی، کافی رش تھا وہاں پہ، اور آپ کو یونیورسٹی روڈ کی حالت تو پتہ ہے، بس ہمارا گھر جو ہے وہ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو یونیورسٹی روڈ پہ سٹک ہو جاتے ہیں۔
پیٹرول بھی ختم ہو گیا تھا گاڑی میں، تو یہاں سے ہم نے پیٹرول ڈلوایا۔ پیٹرول کو تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیا حالات چل رہے ہیں، پیٹرول نے اور گیس نے جو ہے زندگی بس خراب کر کے رکھ دی ہے۔ خیر ہم وہاں سے نکلے تو ایز یوزول یونیورسٹی روڈ پہ پھنس گئے۔ وہاں سے نکلے تو ہم نے سوچا کہ چلو یہاں سے کچھ کھا پی کے چلیں، پتہ نہیں پارلر میں کتنا ٹائم لگ جائے۔ تو وہاں یونائٹڈ سے ہم نے سیلڈ لی تھی اور سموسے لیے تھے۔ سیلڈ یہاں کی بہت اچھی ہے۔ اب ایک جگہ سوچتے ہیں کہ ڈائٹ کرے تو سیلڈ کھا لیتے ہیں، اور دوسری جگہ جو ہے وہ سموسے کھا رہے تھے۔ خیر یہ تو وقت کے ساتھ گزرتا رہتا ہے، گھر سے باہر نکلیں اور کچھ کھا کر نہ آئیں تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت کوشش کرتے ہیں کہ باہر جائیں گے اور کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، اور ایسے ہی واپس آ جائیں گے، گھر آ کے رات کو کھانا کھائیں گے۔ لیکن دوستو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بس کھانا ہی کھانا ہے۔ یہ ایک ہیبٹ بن چکی ہے ہم لوگوں کی۔ اچھا جناب، ہم نے سوچا کہ یونیورسٹی روڈ پہ تو کافی ٹریفک جام ہوا ہوا ہے، وہاں پہ مشینریز کا کام ہو رہا ہے، تو ہم نے سوچا چلو گلیوں سے چلے جائیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، وہ گلی میں گھسو تو پانی، روڈ خراب، یہ سب۔ راستے میں بکرے کھڑے تھے تو ہم نے کہا ان سے ذرا پوچھ لیں، یہ اتنا چھوٹا سا بکرا بھی یہ 1 لاکھ دے رہا تھا۔ خیر یہ تو تفریح کے لیے ہم نے پوچھا تھا، ہمیں تو لینا ہی نہیں تھا۔ اور واپس جو ہے پھر یونیورسٹی روڈ پہ نکلا اور پھر ٹریفک جام۔ اللہ اللہ کر کے ہم نے جب الجدید تھوڑا کراس کیا تو تھوڑا روڈ کھلا ہوا ملا۔ اس کے بعد جو ہے ہم ایک پارلر ہے، ہم وہاں چلے گئے۔ وہاں سے ہم نے اپنی سروسز لیں، اور میں نے ہائیڈرا فیشیل لیا تھا، اور بیٹی نے بھی فیشیل اور ویکس وغیرہ سب لیا تھا۔ تو یہاں کی سروسز بہت اچھی ہیں، کافی پارلرز میں ہم لوگوں نے ٹرائی کیا ہے، لیکن سب سے اچھی سروسز جو ہے وہ یہاں کی ہے۔ اور یہاں کا اچھا برائڈل میک اپ وغیرہ، پارٹی میک اپ جو ہے مجھے کاشی کا پسند ہے۔ برائڈ مجھے صرف کاشی کی پسند ہے، باقی سروسز جو ہے وہ مجھے کاشی کی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ روز بیوٹی پارلر تھا، اور یہاں سے میں سروسز لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو دوستو گھر آتے آتے وہی ہمیں 8 ساڑھے 8 بج چکے تھے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔